بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاں مجھ میں داغ مجھ میں جلے اسی کے چراغ مجھ میں، سو قلب و جان وہی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. میرے گناہ پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا پردہ، ضمیر پر حاشیے اسی کے، شور بھی اس کا واو قدا، وہ میرا معیار زندگی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی
پرچھائیاں روح پر بھی، وہ رنگ میرا میری خوشبو، میں اسی کی مٹھی کا ایک جگروں، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اس کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہ میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم میں ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتہ حق ہے، خود اس کی تنہائی طور اس کا، بہت سے عالی مقام آئے، خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر، خدا سے میرا نبی کہے گا، سے آئیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے، یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم مسٹر سبیل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس، بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر۔ Throughout my experience and connection with the Zikr Mahfil, I've seen many different changes in my life, but an important lesson that is always being highlighted, that's something I noticed, is that as we progress throughout life, there's always going to be tests. Whether life we feel is going good or bad, there's always going to be tests. Each step we take in progression we make, Allah is going to test us in many different forms and ways. And
they're going to look different. So we always have to be keen to making sure that we're making dua and asking Allah to keep us upon the right path. And a lot of times, when we make dua to Allah, we ask for peace to be able to get closer to Allah. We ask for acceptance of our dua and barakah in our earnings and strong faith. And this is a lesson that was highlighted this week. But when we ask for all these things, we forget to account for that we will be tested in order to gain these things. And everything we go through, every test Allah puts us through is sort of like a training period for us, a training period for our mind, our body, and our souls, and our faith. And the key is to essentially stay patient and to have sabr. And the way to have sabr is with zikr and purification. And in order to keep sustaining and to keep growing and to keep getting closer to Allah, we must purify our hearts. And this is one thing that has been a repeated lesson for us, not just throughout this meeting, but throughout my life, and probably everyone else's life in this meeting as well. No matter what progression you make, to always turn back to Allah, to always try to identify what could be done better, reflect on the inner self. What emotions and feelings are we having about the situations and the people around us? And this is where I feel this mahfil comes into great use, where it is a time of reflection, not only of our behaviors, but of our thoughts and of our feelings towards Allah and towards the world and towards the way that things are going and how we act when we are tested. And inshallah, may Allah make it easy upon us to pass the test we are being given in this life and to stay connected to Him. Jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله الله تو رحمان تو رحیم تو ستار تو غفار تو ذا الجلال والاکرام تو یا حی یا قیوم تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، مسلمان پیدا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، ذکر عطا فرمایا، نعت سننا نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور کریں، ہم سب کی زندگی میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے، اور ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جسے صرف ہم جانتے ہیں۔ لوگ ہماری زبان سنتے ہیں لیکن دل کے اندر چلنے والی گفتگو نہیں سنتے۔ لوگ ہمارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں لیکن اندر کا دکھ نہیں دیکھتے۔ لوگ ہمارے ظاہری اعمال دیکھتے ہیں لیکن نیت، حسد، بدگمانی، خوف اور خاموش خواہشیں کو نہیں جانتے۔ بعض اوقات انسان لوگوں کے سامنے بہت اچھا دکھائی دیتا ہے لیکن
اس کے دل کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہوتی ہے جسے وہ سب سے چھپائے رکھتا ہے۔ ایک شخص کے گھر میں 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا۔ جب مہمان آتے تو وہ انہیں اسی کمرے میں بٹھاتا۔ خوشبو، صاف پردے اور خوبصورت فرنیچر، سب کچھ ترتیب سے ہوتا۔ لیکن گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں وہ ہر بیکار چیز پھینک دیتا تھا۔ ٹوٹا ہوا سامان، پرانے ڈبے، گرد، مٹی اور بدبو۔ وہ کہتا، اس کمرے کو کون دیکھتا ہے؟ دروازہ بند رہتا ہے، کسی کو کیا معلوم۔ ایک دن بارش ہوئی اور اس کمرے میں پانی داخل ہو گیا۔ وہاں کی بدبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ اسے سمجھ آیا کہ جو گندگی ہم بند کمرے میں چھپاتے ہیں، ایک دن اس کا اثر پورے گھر میں پڑتا ہے۔ ہمارا دل بھی ایسا ہی ایک کمرہ ہے۔ ہم باہر کی زبان، لباس اور رویے کو تو سنبھال لیتے ہیں، لیکن دل کے اندر نفرت، حسد، تکبر اور بدگمانی جمع ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ایک دن یہی اندر کی کیفیت ہماری زبان، فیصلوں اور رشتوں میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ ذکر کا مقصد صرف زبان کو پاک کرنا نہیں، بلکہ دل کے بند کمرے کو بھی صاف کرنا ہے۔ انسان لوگوں سے اپنی حقیقت چھپا سکتا ہے، لیکن اپنے رب سے نہیں۔ ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہم کس سے حسد کرتے ہیں؟ ہم کس کے لیے خیر چاہتے ہیں؟ ہم کس کا نقصان چاہتے ہیں؟ ہم نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کی تعریف کے لیے؟ اللہ سب جانتا ہے۔ یہ بات صرف خوف نہیں دیتی بلکہ سکون بھی دیتی ہے، کیونکہ جس دکھ کو کوئی انسان نہیں سمجھتا، اللہ اسے جانتا ہے۔ جو آنسو ہم نے تنہائی میں روکے، اللہ نے دیکھے۔ جو نیکی کسی نے نہ دیکھی، اللہ نے اسے لکھ لیا۔ جو تکلیف ہم زبان پہ نہ لا سکے، اللہ اس سے واقف ہے۔ یعنی اللہ کا جاننا صرف حساب کے لیے نہیں، تسلی کے لیے بھی ہے۔ زندگی میں کبھی ہمیں اللہ کا حکم اپنی خواہش کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ نفس کہتا ہے، میں اپنی مرضی کروں گا۔ ایمان کہتا ہے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن اصل امتحان عمل میں ہوتا ہے۔ غصہ آئے اور ہم زبان روک لیں، موقع ملے اور حرام سے بچ جائیں، دل بدلا چاہے لیکن ہم معاف کر دیں۔ حکم سمجھ میں پوری طرح نہ آئے، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اپنی خواہش پہ مقدم رکھیں۔ سچی بندگی یہ نہیں کہ ہمیں ہر حکم آسان لگے۔ سچی بندگی یہ ہے کہ مشکل لگنے کے باوجود دل کہے، اے اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تیرا حکم سچا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر کہتے ہیں، اس کے حالات تو بہت آسان ہیں، میرے ساتھ ہی اتنی مشکل کیوں ہے؟ لیکن ہر انسان کا امتحان مختلف ہے۔ کسی کا امتحان مال، کسی کا بیماری،
کسی کا رشتہ، کسی کا غصہ، کسی کی تنہائی، کسی کی اولاد، کسی کا اپنا نفس، ہمیں ہر انسان کے زخم کی گہرائی معلوم نہیں ہوتی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوجھ ہمیشہ ہلکا محسوس ہوگا۔ کبھی بوجھ بہت بھاری لگے گا، آنکھیں نم ہوں گی، دل تھکے گا، لیکن اللہ اسی بوجھ کے ساتھ اسے اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ کبھی طاقت پہلے نہیں آتی، انسان قدم اٹھاتا ہے، پھر اللہ طاقت عطا کرتا ہے۔ آج اپنے دل کا وہ کمرہ کھولیں جسے ہم سب سے پہلے چھپاتے ہیں، اللہ سے کہیں، اے اللہ، میرے دل میں جو چیزیں تجھے پسند نہیں اسے نکال دے۔ دوسرا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سامنے آئے تو بہانے بنانے کی بجائے کہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور تیسرا، مشکل میں یہ نہ کہیں میں بالکل ختم ہو گیا ہوں، بلکہ کہیں میرا رب جانتا ہے کہ میں کتنا اٹھا سکتا ہوں اور وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ غور کریں، آج ہم نے جو باتیں کی یہ صرف انسانی نفسیات یا زندگی کے تجربات نہیں، بلکہ آج کی تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کے گرد گھومتی ہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اسی کی ہے، اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں ظاہر کرتے ہو یا چھپاؤ اللہ اسے جانتا ہے۔ آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی کیفیت بیان ہوئی کہ وہ اللہ، اس کے فرشتے، کتابوں اور تمام رسولوں پہ ایمان لائے اور کہتے ہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور اللہ کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مشکل نہیں فرماتا۔ ہمیں پھر یہ عظیم دعائیں سکھائی گئی، اے ہمارے رب، بھول اور غلطی پر ہماری گرفت نہ فرما، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا، ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما اور ہماری مدد فرما۔ جو بات دنیا سے چھپ سکتی ہے وہ دلوں کی رب سے نہیں چھپ سکتی۔ ایمان کی پہچان صرف ماننا نہیں، سن کر اطاعت کرنا ہے۔ جس رب نے امتحان دیا اسی نے اسے اٹھانے کی طاقت اور دعا کا راستہ بھی دیا۔ غور کریں، اپنا ظاہر لوگوں کے لیے سنواریں، لیکن اپنا دل اللہ کے لیے پاک کریں۔ اللہ کا حکم آئے تو صرف سنیں نہیں، اطاعت بھی کریں۔ اور جب زندگی کا بوجھ بھاری لگے تو یاد رکھیں، اللہ آپ کی کمزوری بھی جانتا ہے، آپ کی طاقت بھی، اور آپ کی خاموش دعا بھی۔ دعا ہے، یا اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، تکبر، ریا اور بدگمانی اور ہر بری نیت کو نکال دے۔
یا اللہ جو دکھ ہم کسی کو نہیں بتا سکتے تو اسے جانتا ہے، اپنے فضل سے ہمیں سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری بھول خطا اور کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہیں سکتے، اور جو آزمائش ہمیں دی ہے اسے صبر، ایمان اور عافیت کے ساتھ گزارنے کی طاقت عطا فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما اور ہر مشکل میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اہل خانہ، استاد اور اس ذکر کی محفل کے تمام حاضرین اور پوری امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، تو ہر وقت کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اس کرم کی سمجھ فرما اور ہر وقت شکر گزاری والی زندگی عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔